اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، میں عمران جعفری آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی سیرت کے مختلف پہلو، مختلف گوشے کی طرف ہم اور آپ گفتگو کر رہے تھے۔ باریک چیزوں کی طرف توجہ دینا پیغمبر کی سیرت کے اندر، یہ ہمارا گفتگو کا موضوع تھا۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کے ان پہلو پر غور و فکر کریں کہ جنہیں کم بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم پیغمبر اسلام کی سیرت سے کن چیزوں کا استفادہ کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔ مختلف چیزیں ہیں جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی سیرت کو بیان کیا، پیغمبر اسلام کی زندگی کو بیان کیا کہ پیغمبر اسلام کی حیات کیسی تھی، کس طرح سے پیغمبر لوگوں کے درمیان زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب اسے دیکھا جائے، اس سیرت کو بغور دیکھا جائے، ہمیں وہ نکات ملتے ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں اتاریں تو یقیناً ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی میں ایک چیز جو ہمیں برجستہ نظر آتی ہے وہ ہے ڈسپلن اور نظم۔ ہر کام کے اندر نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ پیش آنا، ہر کام کو نظم کے ساتھ انجام دینا، یہ زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بے نظم زندگی جیتا ہو، اس کا گھر منظم نہ ہو، اس کے کام منظم نہ ہو، اس کے زندگی کے ہر روز منظم نہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس کی فکر بھی منظم نہیں ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی اس زندگی سے جو خدا نے ایک بہترین فرصت دی ہے اس سے جیسا اٹھانا چاہیے ایسا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر پر کتابیں ہیں، 100 کتابیں ہمارے گھر پر رکھی ہیں، ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس کو یوں ہی جما دیا، یوں ہی رکھ دیا، نہ کوئی ترتیب کا لحاظ کیا، نہ موضوع وائز رکھا، نہ پہلی جلد دوسری جلد کا خیال کیا، یوں ہی ساری کتابوں کو مکس رکھ دیا۔ اب اگر ہمیں اس کتاب خانے سے، اگر ہمیں اس لائبریری سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، کسی ایک موضوع پر کتاب کو تلاش کرنا ہے، کسی ایک ٹاپک پر ہمیں مطالعہ کرنا ہے، ہمارا کتنا وقت صرف ہوگا کتاب ڈھونڈنے میں، موضوع ڈھونڈنے میں، کتاب کہاں رکھی ہوگی، کس طرف رکھی ہے، ساری کتابوں کو چھانٹا جائے، پھر اس میں سے کتاب کو تلاش کر کے نکالا جائے، تب جا کے ہم کچھ پڑھ پائیں گے۔ اسی طرح انسان کی زندگی اگر بے نظم ہو، ڈسپلن بغیر کی ہو، تو ہم اس زندگی سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو اٹھانا چاہیے۔ وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہے، وہ طالب علم کامیاب ہے جو اپنی زندگی میں نظم بنائے رکھے۔ اٹھنے کا وقت، سونے کا وقت، کھانے کا وقت، عبادت کا وقت، ہر ایک وقت معین ہونا چاہیے۔ خدا نے جو نمازیں ہم پر فرض کی ہے اس کے بھی مختلف اوقات رکھے ہیں، مختلف وقت کے اندر وہ نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے نا کہ انسان اپنی زندگی میں عبادت کو بھی منظم طور پر ادا کرے، نہ وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد۔ اگر وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھے گا وہ نماز باطل ہے، وقت کے بعد اگر پڑھے گا تو اب ادا کی نیت نہیں کر سکتا، قضا کی نیت کرنا ہے۔ اسی طرح جس طرح انسان اپنی نمازوں کو وقت سے پڑھتا ہے، اگر انسان کھانے میں بھی نظم رکھے، کھانے پینے کا بھی وقت معین رکھے، تو بہرحال اس کی صحت پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے، وہ اپنی تندرستی کو بنائے رکھتا ہے۔
اسی طرح سونے میں، اٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، گفتگو کرنے میں منظم رہنا، ڈسپلن کے ساتھ رہنا، ویل آرگنائز رہنا، یہ اشد ضرورت ہے خاص کر اس زمانے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں مختلف وسائل پائے جاتے ہیں کہ جو ہمارے وقت کو لوٹتے ہیں، ہمارے وقت کو برباد کرتے ہیں، گھنٹوں نکل جاتے ہیں موبائل میں ایک چیز دیکھتے دیکھتے، کتنے وقت برباد، کتنے گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں گیم کھیلنے کے اندر، کتنا سمے برباد ہوتا ہے، کتنا وقت برباد ہوتا ہے ٹی وی کے سامنے، انٹرنیٹ کے ساتھ، بے ہودہ کاموں میں، بے فائدہ کاموں میں، بے فائدہ تفریح میں، ادھر ادھر جانے میں، دوستوں کے ساتھ گھومنے میں۔ انسان اگر اس کا حساب کرے تو اپنی زندگی کے کتنے دن، کتنے مہینے اور خدا نخواستہ کتنے سال انسان نے اپنی عمر کے برباد کیے ہوتے ہیں بیہودہ کاموں میں۔ مگر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم بنائے رکھیں۔ خاص کر پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہمیں یہ چیز بہت تاکید کے ساتھ ملتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کن علی عمرک اشح منک علی درہمک و دینارک، اپنی عمر کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس سے زیادہ جتنی ہم درہم و دینار کی طرف دیتے ہیں۔ پیسہ خرچہ کرنے کی طرف ہماری کتنی حساسی بھری نظر ہوتی ہے، حساسیت والی نظر ہوتی ہے۔ خرچ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہاں کم خرچ کیا جائے، کوئی چیز خریدنا ہے تو وہ چیز خریدتے ہیں جس میں کم پیسے لگتے ہیں۔ انسان اپنے درہم و دینار کے استعمال میں کس درجہ حساس ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس عمر کے لیے اس سے زیادہ تمہیں توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کمانے سے دوبارہ ہاتھ میں آ جائے گا، مگر بیتے ہوئے پل واپس نہیں آتے۔ وقت جو گزر گیا سو گزر گیا، اب وہ واپس نہیں آتا۔ پیغمبر اپنی احادیث میں متعدد دفعہ اس بات کی توجہ دہانی کراتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں۔ جناب ابو ذر سے پیغمبر اسلام خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو ذر، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس فرصت سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ جب تک یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جب جوانی کا عالم ہے، اس میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، جو کچھ بھی بننا ہے، جو کچھ بھی سیکھنا ہے، سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ دوسرے پیغمبر فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ جب بیمار ہو جاؤ گے تو بستر بیماری پر، بستر علالت پر پڑے ہوں گے، کچھ کرنا تو چاہتے ہوں گے مگر کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ تندرستی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تیسرے پیغمبر فرماتے ہیں وغناک قبل فقرک، ابھی حالت اچھی ہے، ابھی مالداری ہے، ابھی تمہارے پاس پیسہ ہے، تم غنی ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو، اس حالت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ محتاج ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ ضرورت مند بن جاؤ۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وفراغک قبل شغلک، ابھی جو فرصتیں تمہاری زندگی میں پائی جاتی ہے، ابھی جو فری ٹائم تمہارے پاس پایا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ جب عمر بڑھ جائے گی، ذمہ داریاں زیادہ ہو جائے گی اور مشغول ہو جاؤ گے، تب یاد کرو گے اس فرصتوں کو، تب یاد کرو گے کہ موقع تھا میرے ہاتھ سے مگر افسوس میں نے خالی یہ موقع جانے دیا، کچھ بھی فائدہ میں نے نہیں اٹھایا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔
موت آنے سے پہلے یہ جو حیات ہے، یہ بدن ابھی کام کر رہا ہے، یہ ذہن ابھی چل رہا ہے، یہ دل و دماغ میں جو خیالات ہے، جو پلاننگ ہے، اسے عملی بناؤ اس سے پہلے کہ موت آ کے تمہیں روک دے، آگے بڑھنے سے تمہیں روکے۔ اس سے پہلے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فرصتوں سے فائدہ اٹھانا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا نہ کرے، اپنی زندگی کو ڈسپلن والا نہ بنائے۔ ہر موقع پر، ہر فرصت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک اس میں نظم پایا جاتا ہو۔ اگر انسان بزنس کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر انسان کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس میں بھی ڈسپلن رکھے۔ خرچ کرنے میں، آمدنی میں، لین دین میں، حساب کتاب میں جب ڈسپلن پائی جائے گی تو خود بخود اس کے کاروبار میں کامیابیاں آتی جائے گی۔ کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی کسی شعبے میں مشغول ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو ڈسپلن کے ساتھ، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بے نظمی کے ساتھ ہم کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ وقت جو ہمارا گزر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ نظم ہے، نظم کو اپنایا جائے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت میں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو پیغمبر اسلام کس درجہ نظم کے قائل تھے، کس درجہ پیغمبر اسلام اپنے امور کو نظم اور ڈسپلن کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، چاہے وہ عبادت کا موقع ہو، چاہے وہ عظ و نصیحت کرتے ہو۔ پیغمبر کی گفتگو کا طریقہ، کس درجہ پیغمبر اسلام نظم اور ڈسپلن، عدل و انصاف کے ساتھ وقت کو تقسیم کرنا کوئی پیغمبر اسلام سے سیکھے۔ پیغمبر کی زندگی میں یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر جب خطبہ دیتے تھے، جب پیغمبر اسلام وعظ و نصیحت کرتے تھے، تب بھی ان کے سامنے جتنے افراد بیٹھے ہوئے تھے سب کی طرف پیغمبر کی نگاہیں اٹھتی تھی، پیغمبر سب کی طرف دیکھتے تھے، حتیٰ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر کی نگاہیں بھی تقسیم شدہ تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس کی طرف زیادہ دیر تک دیکھا، اس کی طرف کم توجہ کی، نہیں۔ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ ذَا وَيَنْظُرُ إِلَىٰ ذَا بِالسَّوِيَّةِ، پیغمبر ہر ایک کی طرف برابر دیکھتے تھے، برابر سے نگاہیں اٹھاتے تھے، حتیٰ اس درجہ بھی پیغمبر نظم اور انضباط کے قائل تھے۔ ڈسپلن کے ساتھ خطبہ دیتے تھے، ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، ڈسپلن کے ساتھ جنگی امور کو انجام دیتے تھے۔ جب بھی پیغمبر اسلام حساس موقع ہوتا تھا خود بھی نظم سے کام لیتے تھے، اپنے صحابہ سے بھی نظم کی تاکید کرتے تھے۔ جنگ خندق کا موقع آیا، مشورہ دیا گیا کہ خندق کھود لی جائے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، تینوں طرف سے خندق لگائی جائے، خندق کھودی جائے تاکہ دشمن کے حملے سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اب خندق کھودنا ہے، زمین کو کھودنا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس بے نظمی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ٹوٹ پڑے، ایک جگہ پر زمین کھودنا شروع کر دے، پتہ چلا یہاں پر بہت بڑا گڈھا ہو گیا اور اس طرف یہ خندق زیادہ گہری نہیں ہو پائی۔ پیغمبر اسلام نے اس موقع پر نہایت نظم کا مظاہرہ کیا، نظم کے ساتھ پیغمبر اسلام نے کام کو تقسیم کیا، اپنے اصحاب سے کہا کہ ہر چند نفر یعنی 10 نفر اتنی زمین کو کھودے گا۔ 10 لوگوں کی ٹیم بنائی تھی پیغمبر اسلام نے خندق کو کھودنے کے لیے، اور ہر ایک سے کہا گیا کہ تم اتنی زمین کھودو گے، تم اتنی زمین کھودو گے۔ خود پیغمبر بھی مشغول کار ہوئے، پیغمبر بھی اس میں شامل ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کامیابی کے ساتھ مختصر سے وقت میں پوری خندق کھود لی گئی، اور اس نظم کا فائدہ لوگوں کے سامنے آیا، اور جنگ خندق میں اس طرح سے جنگ خندق میں
اس خندق کے ذریعے سے لوگ 3 سائڈ سے محفوظ ہو گئے۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے نظم کا مظاہرہ کیا میدان جنگ میں۔ یہی نہیں، بالکل نظم ہر موقع پر، ہر موڑ پر پیغمبر کی حیات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جنگ کے لیے جب سپاہیوں کو آمادہ کرتے تھے، جب پیغمبر اسلام نے سب کو آمادہ کیا، سب کو آراستہ کیا، تو میدان جنگ میں بھی لوگوں کو باقاعدہ صف کے ساتھ مرتب رکھ کے سب کو کھڑا کرتے تھے، جنگ کی تعلیم دیتے تھے، جنگ کے بارے میں سفارش کرتے تھے، میدان میں کس کو کہاں رہنا ہے، کون میمنے پہ رہے گا، کون میسرے پر رہے گا، کون قلب لشکر میں ہوگا، کس کے ہاتھ میں علم ہوگا، کہاں حملہ کرنا ہے، کسے دفاع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ایک روز جنگ کے میدان میں سواد نام کا ایک شخص مسلمانوں کی صفوں میں تھوڑا آگے بڑھ گیا، صفوں میں سے ذرا سا آگے کھڑا رہ گیا۔ پیغمبر اسلام نے اس بے نظمی کا مشاہدہ کیا، فوراً پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کر اسے واپس کیا۔ پیغمبر کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا کو بیچ میں رکھتے تھے اور سب کو منظم مرتب طور پر کھڑا کرتے تھے، جب تک پیغمبر اسلام کی ان نظم والی تاکید پر، نظم کی سفارش پر عمل کیا گیا، میدان جنگ میں مسلمان کامیاب ہوتے گئے، فتح نصیب ہوئی۔ یہ پیغمبر اسلام کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ صف کے اندر ڈسپلن کے ساتھ، نظم کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ اسی طرح جب پیغمبر اسلام نماز پڑھاتے تھے، پیغمبر اسلام کی تاکید ہوا کرتی تھی کہ مسلمان سارے صف میں مساوی کھڑے ہوں، بالکل ایک طرح سے کھڑے ہو، کوئی نہ آگے نہ پیچھے۔ پیغمبر کو پسند نہیں تھا کہ مسلمان صفوں میں بے نظمی کے ساتھ کھڑے ہو، بلکہ شانوں سے شانہ ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو۔ ایک روز پیغمبر اسلام نماز پڑھا رہے تھے، محسوس کیا پیغمبر نے ایک شخص صفوں میں آگے کھڑا ہے، تھوڑا سا لوگوں سے آگے آ گیا ہے۔ پیغمبر نے فوراً نماز سے پہلے اسے ٹوکا اور تاکید کی کہ اپنی صفوں کو مرتب کیا جائے۔ خدا کو یہ پسند ہے کہ ہم نظم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے اور خدا کی عبادت کرے۔ پیغمبر اسلام کی یہ نظم والی تاکید اس درجہ تھی کہ ہر موقع پر پیغمبر اسلام نظم کی سفارش کرتے تھے اور بے نظمی کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جب اپنی وصیتوں کا سلسلہ جب شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں جہاں تقوی کی سفارش کی ہے، اوصیکما بتقوی اللہ، تقوی کے فوراً بعد مولا کائنات نے نظم کی سفارش کی ہے کہ اپنے کاموں کو منظم بناؤ، اپنے امور کو منظم بناؤ، ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی کے کاموں کو انجام دو۔ ایسا نہ ہو کہ بے نظمی تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور بے نظمی کے ساتھ زندگی گزارنے لگو، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری شکست ہوگی، تم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ ہمارے بزرگ علماء، ان کی زندگی پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی سیرت میں ڈھلی ہوئی تھی۔ علماء سے بہتر کون جانتا ہے پیغمبر اور معصومین کی سیرت کو؟ ہمارے بزرگ علماء نے اپنی زندگی میں نظم کو برقرار رکھا۔ کس درجہ ہمارے علماء منظم زندگی گزارا کرتے تھے۔ میں نے خود اپنے طالب علم کے دور میں مختلف مراجع سے سنا ہے، ان کی زندگی کو نزدیک سے دیکھا ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے کہ کس درجہ ڈسپلن کے ساتھ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، یہ لوگ درس میں حاضر ہوتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک نجف کے اندر ہمارے بزرگ مرجع تقلید جب بھی مولا کائنات کے حرم میں داخل ہوتے تھے تو ان کے آنے کا وقت بھی معین ہوا کرتا تھا۔ کچھ طالب علم کا بیان ہے، کہا کہ ہم امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ مبارک کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نجف اشرف کے ایک بزرگ عالم دین ہر روز روزانہ زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔
ہم لوگ مباحثہ کر رہے تھے، علمی گفتگو میں مشغول تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت کسی کے پاس گھڑی نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت کیا ہوا ہے، کتنے بجے ہیں۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ ابھی کوئی کھڑا ہو، باب الساعت میں جائے، نگاہ کرے کتنے بجے ہیں۔ اسی اثناء میں دیکھا وہ بزرگ مرجع تقلید دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، ان کے آنے کا وقت معین تھا، کتنے بجے وہ آتے ہیں۔ شاگرد نے فوراً کہا اس وقت اتنے بجے ہیں۔ تم اپنی گھڑی کو منظم کر سکتے ہو، اس وقت کتنے بجے ہیں وقت کا اندازہ لگا سکتے ہو اس عالم دین کے آنے کی وجہ سے۔ اتنے منظم ہوتے تھے ہمارے علماء کہ جن کا ہر ایک عمل، زندگی کا ہر ایک کام نظم اور ڈسپلن میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اپنی زندگی میں کتنی کتابیں تالیف کر چکے، کتنی کتابوں کا مطالعہ کر چکے، اتنے علمی کام، اتنے عملی کام انہوں نے انجام دیے، جس کا ایک راز یہ تھا کہ پیغمبر کی سیرت سے انہوں نے نظم اور ڈسپلن کو سیکھا تھا اور اپنی زندگی کو کامیاب بنایا تھا۔ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگارہ ہمیں بھی پیغمبر اسلام کی نورانی سیرت پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔